بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں ایک کارخانے میں جاتا رہتا ہوں اور وہاں کے جو مالک ہیں ان سے میری کافی اچھی سلام دعا ہے۔ ایک دن میں ان کے کارخانے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے مالک صاحب تو نہیں ہیں لیکن ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب باہر ملک گئے ہوئے ہیں، اور فکر اور تشویش کا اظہار کر کے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ وہیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں مجھے سن کے بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ صاحب بہت نیک اور شریف ہیں، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے گا، کب تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے تو اس لیے چند روز لگ جائیں گے۔ خیر میرے دوبارہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ والد صاحب، خیر کچھ دنوں کے بعد میرا جانا ہوا اور میں نے ان کے والد صاحب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب تو گھر آ گئے ہیں، ابھی طبیعت بہتر ہے لیکن کارخانے نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا تھا۔ خیر میں ان کے گھر چلا گیا، گھر جا کر دیکھا تو وہ مجھے بہت حشاش بشاش اور صحت مند دکھائی دیے۔ میں ان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ دل کا دورہ پڑا ہے، جسم کمزور ہوگا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لیکن یہاں تو چہرے پر دور دور تک کوئی بیماری کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہنستے مسکراتے مجھ سے ملنے آئے۔ بلکہ میں انہیں دیکھ کے فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ جانے سے پہلے بیمار تھے یا اب بہتر ہیں۔ خیر انہوں نے مجھے بٹھایا، عزت سے بات کی، سلام دعا ہوئی۔ پھر میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کے دل کے دورے کا سنا، بہت برا لگا مجھے، تکلیف ہوئی سن کر، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ میں اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ جناب آپ کو ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا اور سفر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، پھر آپ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا، اتنا طویل سفر کرنے کا؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا؟ تو فرمانے لگے کہ اس ملک میں بے دینی، بے پردگی کا ماحول تھا۔ جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہاں کا پورا عملہ لیڈیز پر مشتمل تھا، جس سے مجھے اس ماحول میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہسپتال کے عملے کو نظروں سے بچتے ہوئے ہسپتال سے باہر آ گیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے ہی اپنی رہائش پر پہنچا، وہاں سے اپنا ویزا اٹھایا، ٹکٹ لیا اور جہاز پر سوار ہو گیا اور پورے سفر درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد کا بہت کثرت سے ورد کرتے ہیں۔ ان کی عام روٹین میں بھی یہ درود پاک بہت کثرت سے پڑھتے ہیں اور صلی اللہ علیہ محمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں۔ اور اس دن جب انہوں نے فلائٹ لی ہاسپٹل سے نکلے تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد پڑھتے ہوئے ہاسپٹل سے نکلے تو کسی عملے نے ان کو نہیں دیکھا، اور صلی اللہ علیہ محمد پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے فلائٹ لی اور باخیریت اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو صلی اللہ علیہ محمد درود پاک ان کے ورد میں شامل ہے۔ الحمدللہ عزوجل درود پاک کی برکت سے مجھے ذرا کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور میں بآسانی اپنے گھر آ گیا۔ اب گھر والے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں کہ کچھ دیر آپ آرام کریں تاکہ آپ پہلے سے بہتر ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب درود پاک کی برکت ہے کہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے ہاسپٹل سے نکلا، کسی ڈاکٹر نے، کسی عملے نے مجھے وہاں نہیں دیکھا، اور میں نے اپنا ٹکٹ لیا، اپنا ویزا لیا، جہاز پر سوار ہوا، درود پاک کا مستقل ورد کرتا رہا اور اس کی برکت سے میں بآسانی اپنے ملک پہنچ گیا، اور اب درود پاک کی برکت سے میں بالکل صحت مند ہوں، بالکل بہتر ہوں، مجھے کسی قسم کے دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اگر ہم بہت محبت سے، توجہ سے درود و سلام پڑھیں تو ہمیں اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔